بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈرافٹنگ کی تھی دعوی یا تنسیخ نکاح کی، تو آج ہم لوگ جواب دعوی تنسیخ نکاح کی ڈرافٹنگ سیکھیں گے۔ ڈرافٹنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ فار ڈیزولیشن آف میرج، جو کہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے سیکشن 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دعوی تنسیخ نکاح کا جواب منجانب مدعا علیہ کی ڈرافٹنگ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب بھی اپنے سائل سے بات کریں کہ اس کی پرائیویسی رکھیں اور اس کی بات بڑی توجہ سے سنیں، جسے کہتے ہیں آئی کنٹیکٹ رکھیں جب وہ بات کر رہا ہو آپ کے ساتھ۔ اس طرح وہ آپ پر بھروسہ کرے گا اور آپ کو ساری بات کھل کر بتا دے گا۔ آپ جب بھی اپنے سائل سے اس کے کیس کے بارے میں بات کریں تو اسے اپنے چیمبر میں بلائیں۔ کچہری وغیرہ میں سائل سے کوئی بھی اس کے کیس سے متعلق بات نہ پوچھیں۔ سائل بہت سے ہیلے بہانے اور غلط کہانی بتانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو اس کی کہانی میں بہت سے پوائنٹس مل جائیں گے جو کیس سے متعلق آپ کی مدد کریں گے۔ جو بات سائل اپنے کیس سے متعلق جانتا ہے وہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ ایک گر کی بات ہے۔ یہ کریمنل کیسز کے جو ہوتے ہیں میٹرز، ان میں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور کلائنٹ کو ڈیل کرنا۔ تو اب ڈرافٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ویسا ہی بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب بختیار فیملی جج ضلع وہ چل رہا ہے، جس ضلع میں وہ کیا گیا، پھر وہ مدعا علیہ اس کی اپنی پوری ڈیٹیل آ گئی، پھر وہ مدعیہ کی آگے اس کی مدعا علیہ کی بیوی کی آگے ڈیٹیل، پھر عنوان آ گیا۔ عنوان میں لکھیں گے جواب دعوی برائے تنسیخ نکاح۔ جناب اعلیٰ، مدعا علیہ حسب ذیل عرض پرداز ہے یہ کہ ذمہ نمبر 1 درست تسلیم ہے۔ ذمہ نمبر 1 جو تھا مدعیہ کی طرف سے جو دعویٰ دائر کیا گیا تھا، یہ دعویٰ تھی، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ مدعیہ کا نکاح مدعا علیہ کے ساتھ بمطابق سنت محمدی طے پایا، نکاح کی کاپی منسلک ہے۔ اب نمبر 2 یہ کہ ذمہ نمبر 2 تسلیم نہ ہے۔ دعویٰ کا جو ذمہ نمبر 2 تھا وہ کیا تھا؟ یہ کہ نکاح کے 6 ماہ بعد فریقین کے تعلقات خوشگوار رہے، لیکن بعد ازاں مدعا علیہ نے ناروا سلوک اپنا لیا۔ مدعا علیہ نے معمولی باتوں پر مدعیہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لیے وہ یہ جو ہے مدعا علیہ کو یہ تسلیم نہیں ہے، یہ اس سے انکاری ہے، کیونکہ اس نے مارنا پیٹنا شروع نہیں کیا۔ یہ ایک غلط کہانی ہے۔ 3 یہ کہ ذمہ نمبر 3 درست تسلیم نہ ہے، یہ محض مدعا علیہ پر جھوٹا الزام ہے۔ مدعیہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی، تو وہاں پر مدعیہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کہ مدعا علیہ کے بارے پتہ چلا کہ وہ نشہ کا عادی ہے، جس کے لیے وہ گھریلو اشیاء بھی فروخت کر دیا کرتا تھا۔ منع کرنے پر مدعا علیہ نے مدعیہ کو زد و کوب کیا اور بری طرح مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔ یہ جواب دعویٰ کا جو پیرا 4 ہے، یہ کہ ذمہ نمبر 4 بھی درست تسلیم نہ ہے، بلکہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ مدعا علیہ نے کبھی بھی تشدد نہ کیا ہے اور نہ ہی نان و نفقہ بند کیا، بلکہ مدعیہ کو گھر بسانا چاہتا ہے۔ تو مدعیہ نے جو دعویٰ کیا تھا اپنا ذمہ نمبر 4 میں کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مدعیہ پچھلے 1 سال سے اپنے والدین کے گھر مقیم ہے، مدعا علیہ نے کسی قسم کا رابطہ نہ کیا ہے اور نہ ہی نان و نفقہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی اس نے مدعیہ نے کہا تھا کہ خلا کی بنا پر جو اس سے طلاق چاہتی ہے، جس کا پیغام جو مدعا علیہ کو بھجوایا گیا ہے۔ اب 5 یہ کہ بنائے دعویٰ پیدا نہ ہوئی ہے۔ 6 یہ کہ ذمہ نمبر 6 جو ہے قانونی ہے اور مدعا علیہ کو عدالت کے اختیارات پر اختیار سماعت پر اعتراض نہ ہے۔ نمبر یہ کہ ذمہ نمبر 7 قانونی ہے، یہ عرضی دعویٰ کا، لہذا عدالت سے استدعا ہے کہ مدعیہ کا دعویٰ خارج کیا جائے اور مدعیہ کو حکم دیا جائے کہ وہ مدعا علیہ کے حقوق کے زنشوئی ادا کرے۔ اب یہ عرض مدعا علیہ اب لکھنا ہے کونسل کے ذریعے، وکیل کے ذریعے دے رہے ہیں، تو وکیل صاحب اپنا یہاں پہ لکھیں گے، پھر جس طریق کو دیا جا رہا ہے جو سی جگہ وہاں کو تصدیق کیا جاتا ہے کہ مراتب بالا 1 تا 5 میرے علم سے صحیح ہیں اور باقی میرے یقین سے صحیح اور درست ہیں۔ تو یہاں پر نیچے دستخط کر دینے ہیں۔ تو ناظرین،
یہ ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ سوچ سمجھ کے لکھنا چاہیے. یہ آپ کے کیس کو برباد بھی کر سکتا ہے اور آپ کو ریلیف بھی دلوا سکتا ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.